محترم بھائیوں، دوستوں اور میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ محترم سامعین و ناظرین، نئے سال کی آمد ہے۔ گرم جوشی سے نئے سال کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہر طرف خوشیوں کا ماحول ہے۔ یقیناً خوش ہونا انسان کا پیدائشی و فطری حق ہے، جس کا انکار حماقت و بدذوقی کی علامت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خوشی کا معیار کیا ہے؟ خوشی کس چیز کی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے اور کس قدر ہونی چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک کامل و مکمل نظام حیات ہے، جس میں نہ کوئی نقص ہے اور نہ کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہے۔ اسلام انسانوں کے لیے اللہ کا دیا ہوا ایک انمول ضابطہ و قانون اور دستور زندگی ہے۔ بھائیوں اور دوستو، مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہو کر ماہ ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث، آثار صحابہ، تابعین اور خیر القرون میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا کہ نئے سال کی خوشی منانی چاہیے۔ یوں تو کسی بھی سال کا اختتام گزشتہ کے جائزے اور آئندہ کے مفید منصوبے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ جنوری کا مہینہ انگریزی جنتری کا پہلا مہینہ ہے، اور انگریزی جنتری موجودہ دور میں ہر کام میں دخیل ہونے کی وجہ سے اگرچہ قابل عمل ہے، لیکن یہ کیلنڈر ترتیب دیا ہوا خالص انگریزوں کا ہے، جو صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ ملک بھارت کے بھی دشمن رہے اور ابھی بھی ہیں۔ دنیا انہی کی وجہ سے کئی مرتبہ خوں آشام جنگوں کا نظارہ کر چکی ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کو حکم ہے وہ غیر قوموں کی نقالی سے پرہیز کریں، جبکہ ارشاد نبوی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ اور کسی مسلمان کا دشمنان اسلام کے طور و طریقوں کو فالو کرنا اور آئیڈیل سمجھنا دراصل اسلام کو نامکمل سمجھنا اور اس سے غیر مطمئن ہونا ہے۔ لہٰذا ہیپی نیو ایئر کہہ کر مبارکبادی دینا، نئے سال کا استقبال کرنا، ناچنا گانا، پٹاخے بجانا، چراغاں، روشنی اور لائٹنگ وغیرہ کرنا، شراب نوشی، سینما بینی، فحاشی اور ریانیت میں مبتلا ہونا، رات بھر ہوٹلوں میں پارٹیاں کرنا، عورتوں کا بے پردہ پارکوں میں نامحرم مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، چیخنا چلانا، فضول خرچی کرنا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے تیز ڈرائیونگ کرنا، اور اس خواہ کی خوشی میں سرمست بلکہ بدمست ہو کر غیر شرعی کاموں کو انجام دینا انتہائی ناپسندیدہ، نازیبا اور خدا اور رسول کو سخت ناراض کرنے والا عمل ہے، جس سے مسلمانوں کو خاص طور پر بہت زیادہ بچنے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ غیر ضروری و لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے۔ اگر خوشی کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ چیز اعمال خیر ہیں، جن کا تعلق چاہے عبادات سے ہو یا معاملات، معاشرت اور اخلاق وغیرہ سے ہو۔ مسرت و شادمانی کے سلسلے میں یہ احساسات و جذبات ہی زندہ دلی کی علامت ہے۔ چنانچہ بجائے لا یعنی خوشیاں منانے کے اس 31 دسمبر کو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اللہ اور رسول کے احکامات کی ہم نے کتنی پیروی کی، کہ ہم نے ان کو کتنا خوش کیا یا پھر اپنا کتنا نقصان کیا اور کس قدر ہم گھاٹے میں رہے۔ اللہ ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔